سامعین، دیوبندی مذہب میں اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے۔ کیونکہ سارے دیوبندی علماء یتیم ہو چکے ہیں۔ وجہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دیوبندیوں کے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کی موت ہو گئی ہے۔ اس تعلق سے کچھ حیرت انگیز معاملات سامنے آئے ہیں، تو سوچا آپ کو بھی ان سے آگاہ کر دوں۔ تو پھر آئیے جانتے ہیں کون سی ہے ایسی بات اور کون سے حیران کن معاملے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس قسم کی ویڈیوز بنانا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور خاص کر ایسے وقت میں۔ مگر دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر، ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملات پر جس طرح ویڈیوز بنا کر اپنی جہالت بھرے تبصرے کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کر دیتا ہے ہم سنیوں کے خلاف، اسی طرح تو نہیں مگر ایسے موقع پر حقائق و دلائل کے ساتھ ویڈیو بنا کر اس وہابی دیوبندی کی بدعقلی کا علاج کرنے کی کوشش ممکن ہے کارگر ثابت ہو، اور امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی اپنی اس بری عادت سے باز آ جائے۔ اس لیے سامعین، آج کی یہ ویڈیو بادل ناخواستہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ سامعین، دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی نے کل اپنے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کی موت کی خبر اس تحریر کے ساتھ یوٹیوب پر شیئر کیا تھا، شارٹ ویڈیو بنا کر۔ دیکھیں، اس پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے پیر حضرت جی کا انتقال۔ سامعین، اس تحریر کو دیکھ کر مجھے لگا پہلے پہل کہ ہو سکتا ہے بے خیالی میں امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی نے اتنی بڑی بات لکھ دیا ہو کہ دنیا کے سب سے بڑے پیر یہ تھے۔ لیکن سامعین، جب اسی دیوبندی وہابی کی یہ ویڈیو اس تھمبنیل کے ساتھ سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ قصداً ان کو اپنا سب سے بڑا پیر دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی نے لکھا ہے۔ جبکہ سامعین، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دیوبندی وہابی لوگ بڑے پیر کہتے ہیں، صرف اور صرف بڑے پیر، اور بھی دوسرے نام لیتے ہیں مگر جب پیر کہنے ہوں تو صرف بڑے پیر کہتے ہیں۔ لیکن ان کو اپنے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کو کیا کہا؟ سب سے بڑے پیر، مطلب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑے پیر ان کو قرار دیا ہے دیوبندیوں نے، خصوصاً امتیاز پلاموی نے۔ واضح رہے کہ یہ اصول اور یہ طریقہ دیوبندیوں ہی کا ہے۔ یہی دیوبندی وہابی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کہہ دیں تو سن کر یہ دیوبندی وہابی لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عجیب جہالت جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف حضرت ہیں مگر یہ اعلیٰ حضرت۔ حالانکہ سامعین، ایسی باتیں کرنا دیوبندیوں کی پرلے درجے کی حماقت ہے۔ بہرحال، جن کو دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی نے دنیا کے سب سے بڑے پیر کہا ہے، ان کی علمی حقیقت کیا ہے، دیوبندیوں کے اس مولوی کی زبانی سن لیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج ابھی خبر ملی کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ باضابطہ عالم تو نہیں تھے، یہ دنیوی پڑھے لکھے تھے، لیکن تصوف میں بہت بڑا مقام تھا ان کا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ ان کے مرید اور ان کے خلیفہ ہیں۔ مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، استاد حدیث ہیں، وہ ان کے خلیفہ ہیں۔ مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم، یہ وہاں کے استاد ہیں دارالعلوم کے، یہ ان کے خلیفہ ہیں۔ تو معلوم ہوا سامعین کہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر جو تھے وہ باضابطہ عالم نہیں تھے۔ حالانکہ سامعین، ان کا ایک بیان اپنی اس بات سے رجوع پر بھی میری نظر سے آج ہی گزری ہے، جس میں ان کے عالم ہونے کا اظہار کیا گیا ہے اور اپنی بات سے انہوں نے رجوع کیا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن اتنا تو طے ہے سامعین کہ پیر پرستی اور مولوی پرستی میں دیوبندی وہابی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ بہرحال، ان کے یہاں یہ سب چلتا رہتا ہے، کیونکہ دیوبندی مذہب میں یوں تو کئی سارے اعلیٰ حضرت ہیں، لیکن ان کے سب سے بڑے اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ہیں۔ ان کے متعلق بھی دیوبندیوں کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ وہ بھی باضابطہ عالم نہیں تھے۔ مطلب دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو باضابطہ عالم نہیں، اسی طرح جو سب سے بڑے پیر ہیں دیوبندیوں کے، وہ بھی باضابطہ عالم نہیں۔ تو جب سب سے بڑوں کا یہ حال ہے تو پھر دیوبندیوں کے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ تو کوئی بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ اور اب سامعین، یہ تھمبنیل دیکھیں، اس میں بھی ان کو مسلمانوں کے سب سے بڑے صوفی بزرگ لکھا ہے دیوبندی نے۔
حالانکہ سچ یہ ہے سامعین کہ یہ مسلمانوں کے نہیں بلکہ صرف اور صرف دیوبندیوں کے سب سے بڑے صوفی اور بزرگ اور دیوبندیوں ہی کے سب سے بڑے پیر ہیں، سارے مسلمانوں کے ہرگز بھی نہیں۔ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں دیوبندیت کو اسلام بتا کر، حالانکہ دیوبندیت رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کا قائم کیا ہوا دین ہے، جیسا کہ آپ اس کتاب صحبت بااولیاء کے صفحہ نمبر 125 پر لکھا ہوا یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، دیوبندیوں کے شیخ الحدیث زکریہ کاندھلوی دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور آگے لکھا ہوا ہے اب قاسم و رشید پیدا ہونے سے رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ دیوبندیت اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام سے الگ دین رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے مل کر قائم کیا تھا، جس کا نام دیوبندیت ہے۔ لہٰذا دیوبندیوں کے پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی، جن کی موت ہو گئی ہے، وہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر تو ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے سب سے بڑے پیر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ دیوبندیوں ہی کے سب سے بڑے صوفی اور بزرگ تو ہو سکتے ہیں مگر مسلمانوں کے ہرگز بھی نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لیے سامعین اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیوبندی کیسے چالاکی کے ساتھ رشید و قاسم کے قائم کردہ دین دیوبندیت کو اسلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے مولویوں کو مسلمانوں کے بزرگ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں سامعین چلتے چلاتے ایک آخری بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ دیوبندی اپنے اس سب سے بڑے صوفی بزرگ اور اپنے سب سے بڑے پیر کی موت پر تعزیتی مجلس کر رہے ہیں، جو کہ دیوبندیوں کے یہاں آج سے نہیں بہت پہلے سے رائج ہے، چل رہا ہے۔ اس تعلق سے دیوبندیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے گھر کی اس کتاب جس کا نام ہے جلسہ تعزیت کا شرعی حکم، جو کہ تالیف ہے دیوبندیوں کے مفتی سعید احمد پالن پوری کی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر دیکھیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی کی وفات پر تعزیتی جلسہ کرنا یہ اغیار کا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ میت کے پسماندگان کے پاس جا کر چند کلمات تعزیتی و تسلی کے کہہ دے۔ باوجود اس کے سامعین دیوبندی تعزیتی جلسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہو تو آپ تعزیتی جلسہ لکھ کر کے سرچ کریں گے تو آپ کو کئی سارے دیوبندی علماء کی ویڈیوز مل جائیں گی جن کے ٹائٹل میں یا تھمبنیل پر تعزیتی جلسے لکھے ہوئے آپ کو صاف نظر آ جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فتویٰ یہ ہے کہ یہ اغیار کا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ باوجود اس کے سامعین دیوبندی اس پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ دیوبندیت اسلام ہے ہی نہیں، تو اسلامی طریقے سے اس کو کیا لینا دینا ہے؟ لہٰذا دیوبندی علماء کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے اور دیکھ لے کہ وہ اسلامی طریقہ پر ہیں یا اغیار کے طریقہ پر۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور دیوبندیت کا اصلی چہرہ آسانی سے لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو کر آ جائے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کر دیں اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی لازمی کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔